السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خطاطی کے چند رہنما اصول عرض کریں گے۔ اگر آپ خطاطی سیکھنا چاہتے ہیں اور خطاطی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی باتیں یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو خطاطی کے لیے ضروری ہے وہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: سیاہی، انک اور قلم اور پیپر۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہیں خطاطی کا آغاز کرنے کے لیے۔ اب ان تینوں چیزوں کا پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سیاہی تو اچھی ہے لیکن قلم اور کاغذ ٹھیک نہیں تو آپ خطاطی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس قلم تو اچھی ہے لیکن سیاہی اور پیپر ٹھیک نہیں تب بھی آپ اچھی خطاطی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس قلم بھی اچھی ہے، انک بھی اچھی ہے لیکن پیپر درست اور مناسب موجود نہیں ہے تب بھی آپ مناسب طریقے سے، صحیح طریقے سے خطاطی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پر بہت ضروری ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز عرض کرتے ہیں تاکہ جب بھی آپ ان تینوں چیزوں کا ارینج کریں تو اپنے حساب سے آپ ان کا ارینج کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو خطاطی کرنے میں آسانی ہو۔ بنیادی طور پر انک جب آپ لیتے ہیں، سیاہی جب آپ لیتے ہیں تو وہ کم از کم اتنی گاڑی ہونی چاہیے کہ لفظ جو ہے وہ اپنے آپ کو واضح کرے، یعنی بہت پھیکی سیاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی سیاہی گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو قلم کو چلنے میں روکے، رکاوٹ بنے۔ تو یہ دونوں صورتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر سیاہی بہت گاڑی ہے تو بھی آپ صحیح طریقے سے خطاطی نہیں کر سکتے۔ اگر بہت پتلی ہے کہ لفظ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتا، حرف جو آپ لکھتے ہیں وہ واضح نہیں ہو پاتا اور آپ کو ڈبل قلم چلانا پڑتا ہے تو وہ سیاہی قطعاً بھی مناسب نہیں ہے مبتدی طلباء کے لیے۔ اور دوسری اہم چیز ہے قلم۔ قلم بنانے کے طریقے کے حوالے سے 2 ہماری نہایت اہم ویڈیو، بلکہ 3 ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں جس کے لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو قلم کے جو آپ بمبو کی قلم اگر استعمال کریں یا جس بھی لکڑی کی آپ قلم استعمال کرتے ہیں اس کی پہچان ہم نے آپ کو بتا دی ہے، وہ آپ ہماری ان ویڈیوز سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قلم کا بہترین ہونا، قط کا مناسب ہونا، یہ نہایت ضروری ہے خطاطی کرنے کے لیے۔ اور تیسری اہم چیز ہے پیپر۔ پیپر جب بھی آپ لیتے ہیں تو وہ اتنا ملائم نہیں ہونا چاہیے کہ قلم اس کے اوپر پھسل جائے، اور اتنا وہ کھردرا نہیں ہونا چاہیے کہ قلم جو ہے وہ اٹک جائے، چل نہ پائے۔ تو یہ 2 اصول ذہن میں رکھیے اور ایسا پیپر منتخب کیجئے، ایسے کاغذ کا انتخاب کیجئے کہ جو مناسب آپ کے لیے ہو کہ قلم رکے بھی نہیں اور پھسلے بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں بنیادی طور پر۔ میں جو پیپر استعمال کرتا ہوں یا میں جو انک استعمال کر رہا ہوں، جو روشنائی استعمال کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ساتھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پر یہ دیکھیے، یہ ٹنٹنگ کلر جو ہیں یہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ کلر وہ ہیں جو آپ چونے وغیرہ کے اندر یا سیمٹ وغیرہ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، مستری لوگ استعمال کرتے ہیں جب پلستر وغیرہ کرتے ہیں یا فرش وغیرہ کیا جاتا ہے، یا چونا یا ڈسٹمپر جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر شیڈ لانے کے لیے یہ کلر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 20-25 روپے کی آپ کو کسی بھی ہارڈ ویئر کی شاپ سے آسانی کے ساتھ مختلف کلرز میں مل جائے گی۔ آپ کے پاس گرے کلر ہو، گرین ہو، ریڈ ہو، بلو ہو، آپ بہت سارے کلرز اس میں دستیاب ہوتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کلر چونکہ شیڈ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے یہ تیز بہت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک ڈبیا کے ساتھ میں نے تقریباً، یہ دیکھیے ایک میرے پاس بڑی دوات ہے اور یہ میں تقریباً بھی کم و بیش بھی 2-3 ہفتے سے استعمال کر رہا ہوں، اور ابھی بھی اس میں اتنی انک یا اتنی روشنائی موجود ہے کہ میں اس سے کم از کم 1.5-2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بھی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ میں خطاطی کر سکتا ہوں۔ تو اس کے اندر ہلکا سا پانی مکس کر لیں مناسب طریقے سے۔ اب دیکھیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے کچھ پریکٹیکل بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر میں نے فوم رکھا ہے۔ تو یہ فوم رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سیاہی جو ہے وہ، انک جو ہے وہ آپ کی قلم کے اوپر نہ چڑھے۔
یہ دیکھیے اتنی گاڑی نہیں ہے کہ بہت زیادہ قلم کے اوپر چڑھ جائے گی اور جب آپ رکھیں گے تو وہ اوپر گر جائے گی صفحے کے اوپر اور وہ پھیلے گی پھر. تو یہ فوم رکھنے کا مقصد یہ ہے. فوم بھی ایسا رکھیں جو نرم ہو. آج کل جو سپنچ وغیرہ ملتے ہیں وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں، یا تو ان کو پانی کے اندر ڈال کے گیلا کر کے تو تھوڑا مسل لیا جائے، اتنا مسل لیا جائے کہ وہ نرم ہو جائیں، تو وہ آپ کے لیے مفید ہیں. یا پھر آپ کاٹن کا کپڑا اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، یا دھاگا، آپ سوتی دھاگا رکھ سکتے ہیں دوات کے اندر. اور یہ دیکھیے ہم جب اس میں قلم رکھتے ہیں، یوں قلم لگاتے ہیں تو دونوں طرف اچھی سیاہی لگ جاتی ہے، لیکن یہ سیاہی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ جب قط رکھیں گے صفحے کے اوپر تو وہ گرے یا وہ پھیلے. تو اتنی سیاہی کم از کم اتنی پتلی اور اتنی گاڑی ہونی چاہیے. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی. اتنی گاڑی نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر چڑھ جائے، اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ وہ بالکل بھی تھوڑا سا لکھے اور خشک ہو جائے. تو مناسب ہونی چاہیے سیاہی کہ جو رکے نہیں. تیسری اہم چیز ہے پیپر. تو پیپر کے حوالے سے میں اس سے قبل بھی کچھ چیزیں عرض کر چکا ہوں. میں جو پیپر استعمال کرتا ہوں وہ ہے آرٹ پیپر. تو اس کے لیے آپ بروشرز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ اشتہارات وغیرہ نکالتی ہیں، یا اور اس قسم کے اشتہارات آتے رہتے ہیں. کچھ برتنوں وغیرہ کے اشتہارات آتے رہتے ہیں جو آرٹ پیپر کے اوپر پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں. ان کی دوسری سائڈ جو ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، تو آپ دوسری سائڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. جو پرنٹڈ سائڈ ہے اس کو چھوڑ دیں، اب دوسری سائڈ پر آپ مشقیں کر سکتے ہیں باقاعدہ لائنیں لگا کے. لیکن اس میں ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کہ جو اکثر اوقات ہمارے مبتدی طلباء کو نہیں پتہ، تو وہ لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی جیسے میں نے یہ لیمپ لگا رکھا ہے، یہاں پر اس کی لائٹ پڑ رہی ہے، تو اگر یہ وائٹ پیپر ہوگا بالکل تو اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو روشنی ہے، شعاعیں ہیں، وہ ڈائریکٹ میری آنکھوں پر پڑتی ہیں اور متاثر کرتی ہیں آنکھوں کو. تو جب آپ بہت زیادہ لائٹ کے اندر وائٹ کاغذ کے اوپر لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی آنکھوں پر اثر پڑے گا. تو میں نے اس کا ایک حل جو ہے نا وہ نکالا ہوا ہے کہ میں یہ آرٹ پیپر ہے وائٹ، تو اس کے اوپر میں یہ ٹنٹنگ کلر جو ہے براؤن کلر کا لے کر اس کے چند قطرے پانی کے اندر مکس کرتا ہوں. چند قطرے اور پانی وافر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک سپنچ، فوم یا کپڑا وغیرہ ڈبو کے تو اس کے ساتھ میں کپڑے کو اس کے اوپر ملتا ہوں کاغذ کے اوپر، اور پھر کاغذ جو ہے وہ دیکھیے اس شیپ میں آ جاتا ہے. یعنی اب لائٹ آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑے گی اور آپ کی آنکھوں کو متاثر نہیں کرے گی. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹ پیپر چونکہ بہت زیادہ رواں ہوتا ہے، تو بعض آرٹ پیپر ایسے ہوتے ہیں جن میں پاؤڈر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. یا تو آرٹ پیپر بہت زیادہ رواں ہوگا، یا تو پھر وہ اس میں اتنا پاؤڈر استعمال کیا گیا ہوگا کہ اس پہ قلم صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے. تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا درمیانے درجے کا پلین ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کی قلم پھسلتی بھی نہیں، اور دوسرا کہ آپ کی قلم کہیں اٹکتی بھی نہیں ہے. اور سیاہی بھی آپ تھوڑی استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ حرف جو ہے وہ پورا برابر جو ہے وہ لکھ دیتی ہے. اب دیکھیے انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند ایک حروف آپ کے سامنے ابتدائی لکھنے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر کتنی ضروری ہیں. اور میں تجرباتی طور پر کچھ اور صفحات بھی اگر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. دیکھیے ایک یہ پیپر ہے عام کاغذ. تو عام کاغذ کے اوپر جب آپ لکھتے ہیں تو دیکھیے انک وہی ہے، قلم بھی وہی ہے، یعنی انک بھی بہت مناسب ہے اور قلم بھی بہترین بنی ہوئی ہے. تو اب جب میں اس کے اوپر لکھتا ہوں، یہ دیکھیے جب اس کے اوپر میں لکھتا ہوں تو قلم بہت زیادہ اٹکتا ہے. یہ دیکھیے یہ رک رک کر قلم چلتا ہے اور اس طریقے سے حرف جو ہے وہ کور نہیں کر پاتا جس طریقے میں مجھے ضرورت ہے. یہ دیکھیے، اور قلم بہت زیادہ اٹک کر چلتا ہے. یہ آپ کو آواز اس کی آ رہی ہوگی، ساؤنڈ سنائی دے رہا ہوگا. تو یہ چیز، یہ کاغذ جو ہے یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے کہ جس میں قلم بہت زیادہ اٹک کر چلے. اور اب دوسرے پیپر کو ہم یہ دیکھیے اسی کی الٹی سائڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں جو بالکل یعنی پلین ہے.
سفید ہے، تو اس پہ قلم اتنا زیادہ روانی کے ساتھ چلتا ہے کہ جو مبتدی ہیں ان کے ہاتھوں سے قلم پھسل جاتا ہے، مناسب طریقے سے جو ہے وہ حرف نہیں لکھ پاتے۔ تو چلیے، یہ جو پیپر میں نے تیار کیا ہے اور جو میں نے اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ 2 منٹ کے اندر، 2-4 منٹ کے اندر آج کل تو ویسے خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ نہ پائیں۔ تو دیکھیے، مناسب حرف جب بھی آپ لکھیں، یہ دیکھیے مناسب انک ہے اور مناسب پیپر، یعنی قلم اٹک بھی نہیں رہا بہت زیادہ اور اتنا رواں بھی نہیں ہے کہ قلم پھسل جائے۔ تو یہ یوں آپ بہترین طریقے سے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں کا بہتر اہتمام کر کے لکھتے ہیں تو آپ کو خود فرق محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً عام پیپر پر لکھنے کی بجائے ایسے پیپر پر لکھنے سے آپ سہولت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین کاغذ تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسی قلم، سیاہی اور پیپر کا استعمال کریں اور پھر دیکھیے کہ کتنا کمال ہوتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ اور دیکھیے قلم بہت زیادہ اٹک بھی نہیں رہا اور اتنا رواں بھی نہیں ہے کہ قلم جو ہے وہ پھسل جائے۔ تو یہ انک بھی مناسب ہے، درمیانی ہے، بہت زیادہ گاڑی نہیں اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں کہ جو حرف کو واضح نہ کر سکے۔ جدھر سے آپ کا قلم گزرے گا تو بہترین طریقے سے حرف جو ہے وہ واضح ہو رہا ہوگا۔ یہ صرف آپ کو ابتدائی چیزیں چند بتانے کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہم نے بنائی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آپ کے لیے بہترین انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔